الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کیجیے، اپنے کاموں کو منظم کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. 25 ذی القعدہ انسانیت کی اس کائنات کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس کی رات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو پانی سے باہر ظاہر کرنا شروع کیا، اور زمین کا وہ ٹکڑا جو پانی سے سب سے پہلے باہر نکلا وہ جگہ ہے جس کو ہم آج بیت اللہ یا خانہ کعبہ کہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے دن سے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ یہ جگہ مقدس ہے، یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ محترم ہے. ویسے تو للہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے سماوات و ارض، ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا. اسی لیے حضرت ابراہیم فرماتے کہ ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا، ہمارے چمڑی ہمارے بال ہماری ہر چیز للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ہم اقرار کرتے ہیں، دل سے اقرار کرتے ہیں، ایسا اقرار کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ساتھ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس کو اہل بیت علیہ السلام نے پہچانوایا. ورنہ اللہ تو بہت سے، آپ مت کہیے کہ اللہ بہت سے نہیں، خدا بہت سے نہیں، اللہ بھی بہت سے. لیکن وہ اللہ کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں پہچانوایا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے. اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ توحید کا جو کانسیپٹ مکتب اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے وہ کانسیپٹ کہیں نہیں ملتا. اور اسی لیے جب کوئی ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ تو مشرکین میں سے ہیں، آپ تو شرک کرتے ہیں، بولتے ہیں، منہ پہ بولتے ہیں، ایسے رہیں لوگ، تو اس پہ بات ہوگی دوسرے خطبے میں ابھی نہیں کہ ہم مشرک ہیں یا کوئی اور مشرک ہے. لیکن یہ بات ہم ان کو کہتے تھے کہ تم توحید کا بیان لے کر آؤ اپنے لیڈروں سے. ہم توحید کا بیان لے کر آتے ہیں اپنے اماموں سے، کیونکہ ہم لیڈر کا ورڈ امام کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اب وہ جو لاتے ہیں وہ سامنے ہوتا ہے، اور وہ جو مولا کائنات کا پہلا خطبہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. الحمدللہ الذی لم یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی ثناء یحسبون. وہ جو اللہ تعالیٰ کی ہم کو گننا چاہتے ہیں وہ گن نہیں سکتے. اور وہ کہ جس نے فطر الخلائق کلہ بقدرتہ ہی، تمام خلقتوں کو اپنی قدرت سے خلق کیا. اور پھر جس نے کسی رب کو پہچانا یا اس کو مانا بغیر اس کو جانے اس نے شرک کیا. اور وہ رب ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا لیکن کسی چیز کا محتاج نہیں، جو کائنات کو چلا رہا ہے کسی کی چیز کی محتاجی کے بغیر. اور پورا خطبہ جب آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد مولا کائنات بہت تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے اللہ کی صفت بیان کی، جس نے اللہ کی صفت بیان کی اس نے اللہ کے لیے کوئی کوالٹی بیان کر دی، جس نے اللہ کی کوالٹی بیان کر دی اس نے اللہ کو کسی ایک جگہ پہ لا کر بند کر دیا. اور جو اللہ ایک جگہ پر آ کے بند ہو جائے وہ ہمارا اللہ نہیں ہو سکتا. اب توحید
جہاں سے آئی ہے، کہاں سے آئی؟ اللہ نے رسول اکرم کو بتایا، رسول اکرم نے عام معصومین کو بتایا، اور عام معصومین نے ہمیں عطا کیا۔ تو اب جو توحید اتنے پیور راستے سے ہم تک پہنچے، اس کے ماننے والوں کو مشرک کہا جائے یا کافر کہا جائے، یا کہا جائے کہ ان کے عمل میں شرک ہے، تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری کوئی چیز تو ایسی جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو رہی۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہماری کوئی بھی چیز ایسی نہ ہوتی تو غلط فہمی پیدا، تھوڑا سا میں آہستہ جا رہا ہوں تاکہ بقول کسی کی سکسر نہ لگ جائے پھر سے۔ ہماری کوئی چیز تو ایسی ہے جس کی وجہ سے صحیح یا غلط، میں نہیں کہتا صحیح یا غلط، لیکن کچھ تو ہمارے اندر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اشارہ ہو رہا ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ کہاں سے آئی وہ چیز؟ کیوں آئی وہ چیز؟ کون لایا وہ چیز؟ کہ ہم جیسے توحید کے پاکیزہ ترین ماننے والے، ہم جیسے جن کے ہاں شرک کا شائبہ بھی ممکن نہیں ہے، ہم وہ کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام نے ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ واضح کر کے بتایا ہے، سکھایا ہے، پڑھایا ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو توحید مفصل کی 4 جلد ہمارے محمد علی سید صاحب نے تفسیر کی ہے، صرف چھٹے امام علیہ السلام کا ایک بیان۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 4 جلد میں تفسیریں ہوئی، اور ضرورت ہے کہ وہ 10 جلدوں پہ تفسیر ہو، باقی سب چھوڑ دیجئے، اور وہاں توحید کا بیان ہو۔ ایسے توحید والوں پر انگلی اٹھنے کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی غلط میسج گیا ہے، کہیں کوئی ایسی چیز بتائی گئی ہے جس کا توحید سے تعلق نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید سے تعلق ہے۔ ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں، کہاں سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہر وہ چیز کہ جو ہم کرنا شروع کریں اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو کسی نے شروع کر دی اور ہمیں اچھی لگی، ہم نے، ظاہر ہے کہ اس سے آگے میں بول نہیں سکتا، جناب جبرائیل نے فرمایا تھا نا، رسول نے فرمایا آگے جبرائیل کیا ہے؟ معراج پہ، اب بس یہاں سے آگے آپ ہی کی منزل ہے، میں ایک ذرہ آگے آؤں گا تو میرے پر چل جائیں گے، تو میں بھی یہاں پر اگر ان جملوں سے ایک جملہ آگے بڑھاؤں گا تو اتنے لعنتیں تو مجھ پہ آ چکی، مزید لعنتیں آ جائیں گی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، حق بیان کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن خاموخواہ غلط فہمی پیدا کرنے کا خواہش مند بھی نہیں ہے۔ ہماری چیزوں میں ہمیں دیکھنا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں شرک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم زیارتوں کو ثابت کریں گے کہ جتنا توحید زیارت کے ذریعے ہمیں ملتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اب کی کتابیں موجود ہیں، حجت الصالحین، مفاتیح الجنان، زیارتوں کو پڑھی کہ جب آپ زیارت شروع کریں تو اس سے پہلے تسبیح جناب وغیرہ پڑھیں تاکہ کہیں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں۔ زیارتوں میں دیکھیں، زیارت کے بعد دعائے علیت المضامین، کبھی توفیق ہو اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے کہ اس دعا میں کس طرح سے معصوم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ دعا ابو اللہ سمالی کس کی ہے؟ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں توحید پاک پاکیزہ بغیر کسی شرک کے شائبے کے میرا، لیکن آتے 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 اس میں ملاوٹیں ہوئی، اور جب ملاوٹیں ہوتی نہیں تو لوگوں نے کہیں سٹینڈ لیا، کہیں سٹینڈ نہیں لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے اندر بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پاک صاف شفاف، جیسے کہتے ہیں چشمے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی، ویسے چشمے اہل بیت کا ٹھنڈا اور میٹھا توحید کا مفہوم یہ ہمیں ملا، لیکن اس میں ایسا ایسا ملاوٹ ہوتی رہی۔ اس لیے ڈھونڈیے، خود ڈھونڈیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر کرتے ہیں تو اس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور یہ جو آیا ہے کہ جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ شریف لائیں گے تو دین جو بدعتوں سے بھر چکا ہوگا اسے صاف کریں گے، اور دین کی صاف شفاف تصویر ہمارے سامنے آئے گی۔ تو آپ کو کیا پتا، آئندہ جمعہ تشریف ہیں
ویسے تو ایک حدیث کے مطابق ہے کہ 25 ذیقعت کے دن امام علیہ السلام جو ہیں وہ ظہور فرمائیں گے. درود اور پڑھتے ہیں محمد. تو اب یہ ہمارا وظیفہ ہے, یہ ہماری ڈیوٹی کہ جو دین, جو مکتب, جو مسلک, جو فقہ پیور توحید کی بیس پر ہم جو کام انجام دیتے ہیں اس کام کا سرچشمہ, اس کام کی ڈائریکشن توحید, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں پھر لفظ دہراتا ہوں, ہمارا جو بھی عمل ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. جب نماز شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں, اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ ہم یہ بات واضح کریں کہ تیرا کوئی شریک نہیں, زبان سے, عقیدے سے اور عمل سے. تو اگر زبان سے مشکل آ رہی ہے اس کو حل کریں, عقیدے سے آ رہی ہے حل کریں. اور میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے مینیجنگ کمیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیتے ہیں کھل کے بات کرنے کا, اور میرے پوری طرح سے صحیح بات کا سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں, چاہے وہ شعر کے ذریعے ہو, چاہے وہ منقبت کے ذریعے ہو, چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو, چاہے وہ آج کل واٹس ایپ کے ذریعے ہو, کیا کہتے ہیں فیس بک کے ذریعے ہو. کنفیوژن پھیلانا مقصد. آپ سوچیں آج کے زمانے کی ایک ایسی حقیقت جو حقیقت نہیں ہے, لیکن آپ اس وقت اگر آپ سے کہا جائے قرآن پہ آ کر کے قسم کھائیں, آپ کہیں ہاں میں قسم کھانے کے تقریباً 9/11 کا واقعہ کیا ہے, ایک محض فیلسی. یہ میں نہیں کہتا واقعی نہیں ہوا ہے, یہ نہیں کہتا کہ وہ 2 بلڈنگیں نہیں گری, تو نہیں کہتا, لیکن جو دنیا آج ہم سے منوا رہی ہے کہ 9/11 یہ ہوا تھا اور اس لیے ہوا تھا, آیا اکثر دنیا کے لوگ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر آپ اس کے مخالف کچھ لے کر آتے ہیں, فahrenheit 9/11 بنی تھی کیا, جبکہ نہ جہاز کا ملبہ ملا, پینٹاگون میں جو بلڈنگیں گری ہیں اس کے گرنے کا سارا ہے آپ کے سامنے, کہ اگر واقعی کوئی تحقیق کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ واقعہ ہوا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے. لیکن میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ سے منوا لیتا ہے. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ جو دین کے خلاف ہے, بلکہ جو دین کے مقابلے میں تیار کی گئی ہے اس کو آپ تک لایا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ کے لیے قابل قبول ہو جائے. اور یاد رکھیے گا, ایک چھوٹی چیز جب آپ قبول کرنا شروع کرتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے, اور پھر ایک وقت اتنی بڑی ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین میں نہ ہو.